دیکھو تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم الفارسان. ہے فاروق یہ کہتے ہو کہ سواری کتنی پیاری ہے. ارے یہ تو دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں, سوار کتنے پیارے ہیں. میرے دو شہزادے ہیں, میرے دو نواسے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کتنا ہے, اس قدر پیار ہے قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر, امام حسین کی عبادت پر, کہ امام حسین کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں, کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں, کبھی کندھے پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں, اور کبھی نوکے نیزہ پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں. یہ امام حسین کی عظمتیں ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. سنن النسائی کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. عشاء کی نماز ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں, سجدے میں ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا. صحابہ عرض کرتے ہیں نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ نے نماز میں سجدہ طویل کیوں کر دیا, سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابن هذا ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسین یہ میری پشت پر سوار ہو گیا تھا, میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا, اور میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو تکلیف دوں یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے. اب بیٹے کی حاجت کیا تھی؟ بیٹا آقا کی پشت کو چوم رہا تھا, آقا کی پشت سے برکتیں حاصل کر رہا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند نکات بیان کیے ہیں, ابھی موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام کہاں ہوا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام ہو جاتا ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی, اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی امام حسین شہید ہوئے. امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے, اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے, نانا کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے. آقا شہید ہوئے تو کس کے لیے ہوئے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے, اپنے نانا کے لیے. اب غور کیجئے, جب اس بات کی تنقید ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے, تو آئیے قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا, اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے اللہ عز و جل تحویل قبلہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا, محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا. اللہ نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا. عربی کا ایک مقولہ ہے فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ, فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے. فلاں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے. اب یہ حقیقت پر مبنی تو بات نہیں ہے نا. کیا محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں, کیا کوئی اپنے محبوب کے لیے قبلے بدلتا ہے؟ بدلتا نہیں ہے. لیکن رب فرما رہا ہے محبوب یہ دنیا والوں کی مثال ہے, رب قبلے بدل دیا کرتا ہے. قد نرى تقلب, محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے. ہاں فلنولینک قبلۃ ترضاها, اب طلاب العلم سے بات کر رہا ہوں. فلنولینک قبلۃ ترضاها, محبوب ہم تیرا چہرہ پھیر دیں گے. قبلۃ نکرہ ہے, قبلۃ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اب کعبہ معرفہ ہے, اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی, اور نکرہ جب سیاق کلام میں ہو تو اس کے بعد اگر ترضاها یہ فعل ہے جو نکرہ ہے, فعل مضارع نکرہ ہے, اب قبلۃ نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, تو جملہ یہ مرکب توصیفی بنا. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے القبلۃ نہیں فرمایا, کیونکہ کعبہ معرفہ ہے, کعبہ معرفہ ہے, قبلۃ نکرہ ہے, اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی. یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محبوب کے پیار میں محبوب کے لیے مکے والے کعبے کو محبوب کا قبلہ بنا دوں گا. یعنی اگر محبوب چاہے گا, اگر محبوب کے دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ محبوب کے لیے مکے والے کعبہ کو قبلہ بنا دے, فرمایا نہیں, محبوب تیری چاہت سے, تیری چاہت محدود نہیں ہے, مقید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیری چاہت میں, تیرے پیار میں جو تو چاہے گا, اگر تو نے چاہا کہ مکے والا قبلہ کعبہ بن جائے تو مکے والا ہی بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور تیری چاہت پیدا ہو گئی تو اس کو قبلہ نہیں بناؤں گا. فرمایا اسی لیے نکرہ رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ محبوب تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے, تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے, محبوب ادھر تیرے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کس مقام کو اللہ قبلہ بنا دے. فرمایا محبوب ادھر تیری رخ, ادھر تیری زلف, ادھر تیرے گیسو
رخ بدلیں گے، ادھر تیرے گیسو پھریں گے، ادھر اللہ قبلہ پھیر دے گا، قبلہ پھیر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط مکہ والا قبلہ، فقط مکہ والا کعبہ نہیں ہے، قبلتن فرمایا ترضاہ